آپ کو اغوا کرنے کے بعد آغا واصف کو فون کرے گا اور کہے گا اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو دادا صاحب کو رہا کروا دو، اور پولیس کو اس سارے معاملے میں بالکل بھی شامل نہ کرنا ورنہ تمہیں رباب کی لاش ملے گی۔ منصور کی یہ باتیں سن کر آغا واصف بہت ڈر جائے گا اور سوچے گا اگر اس نے رباب کو نقصان پہنچا دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ رباب اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی جان کے بدلے آغا واصف کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ دادا صاحب سے ملنا بہتر سمجھے گا۔ وہ سوچے گا شاید اسے ڈرا دھمکا کر کام بن جائے اور منصور کو رباب کو چھوڑنا پڑ جائے، اسی لیے وہ جیل میں دادا صاحب سے ملنے جائے گا۔ پہلے تو وہ جا کر اپنا رعب جمائے گا، ان کا گلا پکڑ لے گا اور کہے گا اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں سارے شہر میں آگ لگا دوں گا اور UIP کے ہر کارکن کو چن چن کر ماروں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکے سے کہو کہ وہ میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ تو دادا صاحب آگے سے ہنس پڑیں گے، وہ کہیں گے تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ منصور رباب کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تمہیں اس وقت بڑی سمجھداری سے کام لینا ہوگا کیونکہ اس وقت تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو جیسا منصور کہتا ہے ویسا ہی کرو۔ آغا واصف غصے سے کہے گا یہ ضرور تمہاری کوئی چال ہے، تم نے جان بوجھ کر اس لڑکے کو میری بیٹی کے قریب کیا تاکہ تم اسے میرے خلاف استعمال کر سکو۔ تو دادا صاحب آگے سے ہنستے ہوئے اور کہیں گے جب ان دونوں کی قربت بڑھ رہی تھی تو تب ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن یقین مانو میں نے منصور کو نہ تب کچھ بتایا اور نہ پہلے کچھ بتایا تھا۔ اس بیچارے کو تو خود تمہاری بیٹی کی منگنی والے دن پتہ چلا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، اور جہاں تک منصور کی بات ہے تو وہ تم سے بہت نفرت کرتا ہے، اب تو وہ تمہاری بیٹی سے بھی نفرت کرنے لگا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو، یہ نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر رباب کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس طرح رباب کی خاطر آغا واصف کو منصور کی بات ماننا پڑ جائے گی اور دادا صاحب کو رہا کرنا پڑ جائے گا۔ تو ان کے رہا ہوتے ہی منصور رباب کو بھی چھوڑ دے گا، اس طرح رباب کے دل میں بھی منصور کے لیے مزید نفرت پیدا ہو جائے گی۔